تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى به سائر الجسد بالسهر والحمى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگان محترم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 تلاوت کی ہے۔ اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ سچا ہے، جو فرشتہ جبریل لے کر آیا وہ امین ہے، جس نبی پر اتارا گیا ان کے نبوت کے اعلان سے پہلے بھی ان کے دشمن بھی انہیں امین مانتے تھے، تو وہ نبی بھی امین ہے۔ اس اللہ کے سچی کتاب، سچے کلام میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ ذلت، رسوائی، ناکامی، ہار جانا، پستہ ہو جانا، ہتھیار پھینک دینا، یہ سارے ہی الفاظ کہہ لیجئے اس ایک اللہ کی کتاب کے جملے میں یہ سارے ہی الفاظ آ جاتے ہیں کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، کہ یہودی دنیا کے اندر ہمیشہ ڈر میں، ہار میں، ذلت میں، رسوائی میں رہے گا۔ یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آج یہودیت، اسرائیل سے ساری انسانیت، سارے مسلمان خوف زدہ ہیں؟ یہودیت ہے کیا اور کرتی ہے کیا اور کرتی تھی کیا؟ یہودیت کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید سے پوچھیں تو سرور کون و مکان امام المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود یہودی سے یوں کہا کہ قرآن تو یوں کہتا ہے تم مجھے ایسا جانتے ہو جیسا کہ تم اپنی اولاد کو جانتے ہو، کیا یہ بات سچ ہے؟ پوچھنے والا کون ہے؟ امام المرسلین۔ پوچھنے والا کون ہے؟ امام المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب وحی،
صاحب رسالت، پوچھنے والے خود اللہ کے رسول ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ صاحب کتاب ہے، کتاب کو جانتا ہے، جس کو قرآن اہل کتاب کے نام سے بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ پوچھنے والا خود صاحب رسالت، جس پر قرآن اتر رہا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں، پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کا اقرار نہیں کرتے۔ حضور کے سامنے انکار رسالت کا۔ گزشتہ درس تفسیر میں پیر کے اندر یہ بات آئی تھی، میں نے ساتھیوں سے کہا تھا کہ یہودیت کی دشمنی اگر سمجھنا ہے تو اس بات سے سمجھیے کہ اللہ کے رسول کو براہ راست فیس ٹو فیس انکار کرنے والا اندر میں کتنی دشمنی رکھتا ہوگا، نمبر ایک۔ نمبر دو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ ہندوستان جس وقت انگریزوں سے آزاد ہوا، اس ملک کو انصاف اور عدل کے ساتھ بقا کے لیے ملک کے ہمارے ہندو قائد نے، ہندو لیڈر نے جو بات لکھی تھی وہ یہ لکھی تھی کہ میں کرسی پر بیٹھنے والوں کے لیے نمونہ سیمپل جو لکھتا ہوں وہ خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا نمونہ ہے۔ عمر بن خطاب وہ ہیں جس کے بارے میں حضور سرور کون و مکان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ عمر جس گلی سے آتا ہے شیطان اس گلی سے گزرنا بھی ہمت نہیں کرتا۔ ایسا بہادر مسلمان جس کی ایمان کی تعریف اللہ کرے، جس کی غیرت معراج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں، وہ عمر ایک یہودی غالباً شمس بن قیس، عمر بن خطاب کا ہاتھ اس کی گریبان میں، عمر بن خطاب کا گھٹنا اس کی ران پہ، اور گریبان پکڑ کے پوچھتے ہیں جن کی خلافت عرب سے انڈیا تک، وہ پوچھتے ہیں کہ قرآن یوں کہتا ہے کہ تم اللہ کے رسول کو یوں پہچانتے ہو جیسے آدمی اپنے بیٹے کو پہچانے، بھلا یہ سچ ہے؟ تو کہا ہے تو سچ لیکن ہم ماننے کے لیے۔ تو یہ اسرائیل، اسی کا نام اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل، اور یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے یہودا، اسی سے ان کا نام ہے یہود۔ ایک مسلمان نے ایک یہودی سے کافی سال پہلے، کیونکہ خلافت کا اثر جب تک بغداد تاتاریوں سے حملے کا شکار نہیں ہوا، ہجری سن 1258 تک رہا، خلافت 30 سال، اس کے بعد 2.5 سال عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ خلافت، اس کے علاوہ ملوکیت، سلطنت، بادشاہت رہی۔ لیکن کسی مسلمان پڑھے لکھے نے ایک یہودی سے جو گرو تھا، اس سے پوچھا کہ آخر تم لوگ غالب کیوں رہتے ہو؟ مسلمان جس کے مقدر میں اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ایمان والے اگر ایمان پر
دین پر قائم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ خوف و ہراس کو، ڈر کو، ڈپریشن کو، حکومتوں کے غلبے کو، حملوں کو ختم کر دے گا، اور خوف کے بعد اللہ جل شانہ امن کا ماحول بنا دے گا۔ ایمان والوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں امن، ترقی، عزت، شان، شوکت، عظمت، شہرت سبھی نصیب ہوگا۔ پھر یہ سارا کچھ الٹا کیوں ہو رہا ہے؟ ذلت تو قرآن یوں کہہ رہا ہے یہودی کا مقدر ہے، یہ ہمارا مقدر کیوں بن گئی؟ وجہ کیا؟ قرآن تو سچا ہے، اللہ کا فرمان سچا ہے، ایک سوال۔ دوسرا سوال، کیا اس وقت جو مظالم اسرائیل معصوم فلسطینیوں پر ڈھا رہا ہے، اپنی قوت آزمائی کر رہا ہے، کیا یہ حق ہے؟ کیا یہ آخری جنگ ہے جیسا کہ آپ لوگ سنتے سوچتے ہوں گے؟ کیا یہی وہ ہے جس کے بعد جیسا کہ آپ لوگ تحقیقات کر رہے ہوں گے کہ ظہور مہدی ہو جائے گا؟ یہ تین سوال ہے۔ پہلا سوال، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، یہودیت کے لیے ہمیشہ مقدر میں ذلت ہے، کمزوری ہے، ڈر ہے، خوف ہے، رسوائی ہے، ہار جانا ہے۔ جس وقت خلافت عثمانیہ کے خلیفہ شاہ عبد الحمید تھے خلافت کی کرسی پر، 1839 میں 50,000 یہودی جمع ہوئے۔ کتنے 50,000۔ شاہ عبد الحمید سے کہا ہمیں مظلوم ہیں، ستائے ہوئے ہیں، نکالے ہوئے ہیں، جگہ دو۔ کہا جگہ کی تو دور کی بات ہے، جگہ کی تو بات دور کی ہے، یہاں کی مٹھی بھر مٹی بھی ارض مقدسہ کی لینے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہیں جو اہل ایمان سے حسد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض، اللہ کے کلام سے جو عداوت ہے، تم ایمان والوں کے ساتھ کوئی بھی ایمانیات کا، ایمان کے لوٹنے کا کھیل کھیل سکتے ہو، اس لیے مٹھی بھر مٹی بھی لینے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن پھر وہ اپنی کوشش میں لگے رہے۔ کیوں؟ انہیں کامیابی کب ملی؟ 1909 کے اندر، جس وقت ان کی وہاں پر پناہ لینے کی تعداد 85,000 تھی۔ جب انہیں پناہ دی گئی تو ان کا مقصد جو تھا، وہ مقصد کیا تھا؟ گنبد الصخرہ، داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جس وقت قصہ مختصر، تاریخ بہت بڑی ہوتی ہے، جمعہ کا ٹائم بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ داؤد علیہ السلام جس وقت دنیا سے پردہ فرمانے کی حالت نظامت تھے، آخری ایام تھے، جب محسوس کر لیا میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، تو چٹان، ایک پتھر، اس پر بٹھا کر سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تاج پوشی کی گئی، خلافت کے لیے، بادشاہت کے لیے جو بٹھایا داؤد علیہ السلام نے، وہ پتھر، تھرڈ ٹیمپل، ایک ہے مسجد اقصی اور ایک ہے گنبد صخرہ، ان دونوں کے درمیان کی جگہ میں وہ پتھر لانا چاہتا ہے یہودی، تاکہ وہ پتھر لندن سے لائے۔ پوری تاریخ میں نہیں بیان کر رہا ہوں، جارڈن گیا سرسٹ میں، پھر وہاں سے کہاں، پوری تاریخ نہیں سنا رہا ہوں، کچھ اقتباسات، کچھ بڑی بڑی باتیں بتا رہا ہوں۔ وہ صخرہ، وہ چٹان وہاں سے لائے، اور پھر
جو اسرائیل دجال سے اپنے شیطانوں کے ذریعے سے اسرائیل کے گرو، وہاں کے پنڈت، یہودیوں کے جو ان کے رہبر ہیں، وہ جو دجال سے شیطانوں کے ذریعے سے جو معلومات نالج حاصل کر کے تھرڈ ٹیمپل جو بنانا چاہتے ہیں اور ایک گنبد بنا کے وہاں پر فلسطینیوں کو ختم کرنا، بیت المقدس کو ڈھا دینا اور تھرڈ ٹیمپل کو وہاں پر تیسرا گنبد بنانا اور وہاں پر اپنا ہیکل سلیمانی لانا تاکہ یہاں پر وہ دجال کو بٹھائے اور اپنی دنیا پر حکومت قائم کرے. اس مقصد کے لیے وہ آج نہیں، آج کل نہیں، میرے آپ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس کی کوششیں کر چکے تھے. اس کے دو نمونے آپ کو، ایک نمونہ حضور کے زمانے کا، ایک نمونہ ابوبکر صدیق کے زمانے کا، ایک نمونہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے کا پیش کرتا ہوں. سرکار دو عالم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں کہا تھا، اس حرم سے، اس جزیرہ عرب سے یہودیوں کو رخصت کر دینا، ان کا خروج کر دینا، ورنہ یہ ایمان والوں کو اپنی آسمانی کتابوں کے غلط معنی جیسے حضور کی موجودگی میں بتا رہے ہیں، ان کے ایمان کو شک میں مبتلا کر دیں گے. اور اسی لیے جیش اسامہ، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جسے حضور نے تیار کیا، اسی لیے کیا تھا تاکہ یہ اپنی سلطنت کو باقی رکھتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ حضور کے وصال کے بعد ایمان والوں کو شک میں ڈال دیں اور ایمان والوں کے ساتھ جو منافق اور ایک طرف جو جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے ہیں، ایک طرف یہ حالات ہو، ایک طرف یہودی اپنی باتیں لے کر اہل کتاب اپنے آپ کو ظاہر کر کے آ جائے. حضور نے جیش اسامہ کو اس یہودیت کے خاتمے کے لیے تیار کیا تھا. دوسرا، سیدنا خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف سارے حالات، ایک طرف زکوٰۃ کا انکار، ایک طرف قرآن مجید کو جمع کرنے کا مسئلہ، ایک طرف صحابہ کرام عشق و محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس حالات سے گزر رہے، ایک طرف جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے، ایک طرف منافقین جو اندر کی لڑائیاں لگا رہے، سارے حالات بکھرے ہوئے. ایسے حالات میں بھی جو حضور کا بچپن میں بھی ساتھی رہا، حیاتی میں بھی ساتھی رہا، گنبد خضرا میں بھی ساتھی ہے، انشاءاللہ کل کو جنت میں بھی ساتھی اور رفیق ہوگا، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشن کو، مقصد کو سمجھا تھا کہ نبی کا مقصد یہ ہے، یہودی نے آج سر اٹھایا تو ہمیشہ کے لیے ایمان والوں کو شکار بناتا رہے گا. اس لیے حالات میں صحابہ کرام کے روکنے کے باوجود یہ کہہ کر لشکر روانہ کر دیا کہ مدینے میں لاشیں بھی بچھ جائیں تب بھی جیسے اسامہ کو میں روک نہیں سکتا، اسے روانہ کر. یہ دوسرا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت ثانیہ، یہودی بڑھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود یہودیوں کو خیبر سے رخصت کرنے لگے تو وہ بڑھا کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین، اے عمر، تجھے یاد نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ جگہ رہنے کے لیے مدینے سے نکال کر دے دی تھی، قربان جائیں فراست عمر پر. امیر المؤمنین خلیفہ ثانی سیف اللہ فی الارض
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے، اس بوڑھے یہودی سے، اس شاطر یہودی سے، اس چال باز یہودی سے کیا خطاب کر کے جواب دیا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے بوڑھے، مجھے تو جو کہہ رہا وہ الفاظ بھی یاد ہے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے جس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات کر رہے تھے، تیری طرف اشارہ کر کے، اس بوڑھے سے کہا، تیری طرف اشارہ کر کے حضور نے یوں کہا تھا کہ اے بوڑھے یہودی، تو آگے بھاگ رہا ہوگا، تیری اونٹنی تیرے پیچھے بھاگ رہی ہوگی، اور تو خیبر چھوڑ رہا ہوگا۔ یہ کہہ کر یہودی کو جزیرہ عرب سے خارج کیا کہ یہ ایمان والوں کا ازلی دشمن ہے، پھر غالب کیوں ہے؟ یہ دوسرا سوال۔ اس مسلمان نے جب اس سے پوچھا تو اس نے یوں کہا، جواب یوں دیا، اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ اس یہودی نے یوں کہا کہ ہم ہمیشہ قرآن کو، حدیث کو پڑھتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اور ایمان والوں کے ایمانیات کو، ایمان والوں کے عقائد کو، ان کی معیشت اور معاشرت کو حرام چیزیں ملا کر، انہیں شریعت و سنت سے ہٹا کر کس طرح انہیں ایسا بنا دیا جائے، سنیے گا، اور اپنے دل کے اندر گرہ لگا کے اپنے اوپر تھوڑا روئیے گا، اپنے آپ کو تنہائی میں بٹھا کر ذرا مرثیہ خوانی کیجئے گا۔ وہ یہودی یوں کہتا ہے، ہم ایمان والوں کے اندر ان کی ذاتی زندگی، خاندانی زندگی، مارکیٹنگ زندگی، معاشرتی زندگی، اس کے اندر ہم غیر ایمانیات، غیر شرعی چیزیں، ایسی چیزیں جو شریعت کے خلاف ہو ایسی داخل کرتے ہیں، عبادات تو کرتے رہیں لیکن حرام کے، گناہ کبائر کے، ناجائز کے، خلاف سنت کے ایسے شکار ہو جائیں کہ یہ اللہ سے مدد مانگے تو اللہ ان کی مدد نہ کرے، ایسے موڑ پہ مسلمانوں کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ ان کے نہیں سنے گا۔ ایک طرف مسلمانان فلسطین و بیت المقدس، ارض المقدسۃ التی، اللہ جل شانہ فرماتی ساری ہی زمین برکت والی ہے جہاں ہزاروں انبیاء کرام سوئے ہیں۔ ایک طرف ہمارا یہ حال ہے، آج میں صبح موبائل دیکھ رہا تھا، ہمارے مسلمان بھائی ایک طرف وہاں وہ مظلوم معصوم بچے جنت کا سفر کر رہے ہیں، جنت کی طرف روانگی کر رہے ہیں، روزانہ وہاں سے نوجوان معصوم بچے بچیاں اپنی شہادت کا جام پی کے جنت کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، اور میں اور آپ ہیں اسی یہودیت کا، اسی عیسائیت کا برتھ ڈے مناتے ہوئے موبائلوں پہ مبارکبادیاں دے رہے برتھ ڈے کی۔ ایک طرف ہم مسلمان ہیں، زبانوں سے تو کہتے ہیں یہودیت کا بائیکاٹ کریں گے اور بال اسی عیسائیت کے کٹاتے ہیں۔ ہماری زبان اور ہمارے عمل میں جوڑ ہے ہی نہیں۔ ہماری زبان کچھ کہتی ہے، عمل کچھ ہوتا رہا ہے۔ بے شک پورے عالم کے اندر ایک فکر ہے، لیکن کیا صرف فکر کافی ہے؟ کیا میرے آپ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حدیث کیا ہمیں یہ سمجھاتی ہے؟ میں نے حدیث پڑھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کجسد واحد اذا اشتکا منہ عضو، کہ مسلمان تو پوری دنیا کے مسلمان ایک جان ہے۔ کیسی ایک جان ہے پتہ ہے؟ ہم قرآن پڑھتے نہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں، قرآن کو سیکھتے نہیں، اس کے تراجم میں غور کرتے نہیں، جبکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، صرف کہہ نہیں رہا ہوں، میں خود آپ سے اس مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں، میرا 27 سال کا تجربہ ہے، مسلمانوں کے علاوہ لوگوں نے
کئی ہمارے ہندو بھائیوں نے، کئی بار پنڈتوں نے مجھ سے قرآن کی آیات پوچھی ہے، کئی بار بازاروں میں پوچھی ہے مولانا اس آیت کا کیا ترجمہ ہے، لیکن کسی مسلمان نے اب چند مہینوں سے چھوڑ کر اگلے کئی سالوں سے میں تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں مجھ سے آ کے پوچھا ہے، ابھی کی نہیں 92 93 کی باتیں کروں آپ کو، مجھ سے میرے ہندو فرینڈشپ کے ساتھی پوچھتے تھے مولانا جی یہ قرآن کی اس آیت کا کیا ترجمہ ہے، اور آج ہمیں پوچھو صرف فاتحہ کا ترجمہ پتہ نہیں۔ اپنا تجربہ تمہیں بتا رہا ہوں۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہودیت نے 1967 میں یہ اعلان کیا پورے عالم کے اندر جتنے یہودی آ جاؤ، ہمیں اپنا مقصد، اپنا مسیحا یعنی دجال اسے یہاں بلانا ہے، اس لیے کہ یہ ارض مقدسہ اسحاق علیہ السلام کے خاندان کی جگہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کی اولاد کی یعنی ہماری جگہ ہے، ہم بستے تھے یہاں لیکن نافرمانی کی تو یہاں سے چلے گئے، آؤ اسے بسائیں گے۔ پتہ انہوں نے کیا چھوڑا؟ تاریخ اٹھائیے 1839 سے لے کر، بلکہ میں یہ کہوں گا ایران میں جس وقت خلافت المسلمین تھی، مسلمان بادشاہ تھے، 1739 سے اٹھائیے آپ کو یہی ملے گا، ان کے پاس بڑے بڑے کاروبار، بڑے بڑے مکانات، بنگلے، سب کچھ تھا، سب کچھ چھوڑ کے اپنے مذہب کے خاطر جسے وہ سمجھتے ہوں اس کے خاطر سب کچھ چھوڑ کے وہاں ڈر کی، خوف کی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں دجال ظاہر ہو اور ہم جو ہے اس کے تحت رہ کر اور مسلمانوں پہ غلبہ حاصل کریں۔ لیکن یہ آخری جنگ نہیں ہے، آخری جنگ کا تذکرہ ابو داؤد شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ملک شام اور روم یہ آپس میں بھڑیں گے اور اس جنگ کا نام فلسطین اور اسرائیل نہیں ہوگا، مسلمان اور یہودی ہوگا، مسلمانوں کی، ایمان والوں کی اور یہودیوں کی جنگ ہوگی، وہ آخری جنگ ہوگی۔ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ سرور کون و مکان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود، صرف دعائیں نہیں کی، صرف دعائیں نہیں کی، عمل کیا، یہود کی مخالفت کی، نیک اعمال میں بھی، چاہے وہ روزہ ہو، اذان ہو، عبادت ہو، نماز ہو، عبادات میں بھی مخالفت کی اور زندگی میں بھی مخالفت کی۔ ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے ان مظلومین کے لیے ہم دعائیں کریں، اور ان کی سب سے بڑی مدد یہ ہے اپنی زندگی سے یہودیت کو، اپنی زندگی سے عیسائیت کو عملی طور پہ نکالیں، اگر نہیں نکالتے تو زبان سے دعوے نہ کیجیے۔ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق یہ دیا خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو، ان کے دکھ میں شامل ہونا ہے، شریک ہونا ہے، ان کے لیے 2 قدم ہمارے پاس ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، لیکن دعا کے بارے میں آپ جانتے ہیں، دعا کے بارے میں آپ جانتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی سفر کی تھکان کی وجہ سے بال بکھرے ہوئے، بدن اس کے کپڑے میلے، تھکا ہوا بدن، اللہ اللہ یا رب پکارتا ہے، لیکن کھانا حرام، آخری بات کہہ رہا ہوں، کھانا حرام، لباس حرام، زندگی اعمال سے کوئی، تو اس کے اللہ سنتا؟ حضور فرما رہے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں سے حرام کو نکالنا ہوگا، خلاف شرع چیزوں کو نکالنا ہوگا، سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لانا یہ یہودیت کی مخالفت ہے اور محمد مصطفیٰ کی اطاعت۔ اس لیے ہم دعائیں بھی کریں اور اپنے زندگی کو جناب رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت پر، سنت پر لائیں۔ یہی فلسطینی مظلومین کے ساتھ ہماری یکجہتی ہے۔ ہم اپنی آواز کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اللہ کے دربار سے مدد مانگیں۔ آج وہ ایمان والے بچے ہوں یا عورتیں ہمیں یہی ایک بڑا سبق سکھاتی ہے کہ ہم مخلوق کے سامنے آواز اٹھاتے ہیں،
جبکہ آواز اٹھانے کی ضرورت اللہ کے سامنے ہے۔ اللہ جل شانہ پورے عالم میں تمام ایمان والوں کی عزت آبرو کی، ایمانیات کی اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائے، ہمیں غیرت ایمان نصیب فرمائے، ہمیں سنتوں سے محبت اور عیسائیت سے نصرانیت کی چیزیں لانے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، سنتوں کا شوق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دو مختصر اعلان ہیں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔